السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے چلے جاؤ نریش لال۔ درخت سے لٹکی صنوبر کی لاش سارے گاؤں کے لیے معمہ تھی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ صنوبر تو بڑی کم گو شرمیلی اور والدین کی بڑی فرما بردار بیٹی تھی۔ نوی سے اس کی شادی بھی کوئی زور زبردستی سے نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ پیپل کے درخت سے لٹک کر نئی نویلی دلہن کی خود کو پھانسی دینے کی تک کسی کی سمجھ نہیں آئی۔ میرا بچپن بڑوں بزرگوں سے صنوبر کی خودکشی کا یہی قصہ سنتے گزرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گلی کا سب سے آخری مکان نمبر 2AC جس کے ساتھ یہ پیپل کا درخت متصل تھا، ہم بچوں کے لیے ہمیشہ بڑا پراسرار اور ہیبت ناک رہا۔ کھیل کے دوران اگر ہماری بال اس گھر میں چلی جاتی تو گلی کا کوئی بھی بچہ بال لانے کو تیار نہ ہوتا۔ ہم حتی الامکان کوشش کرتے کہ اس مکان سے دور رہیں، بلکہ اس کے سامنے سے بھی نہ گزریں، لیکن چونکہ بچپن تجسس بھرا ہوتا ہے، لہٰذا میرے لیے یہ گھر کسی ایڈونچر اور پزل کی طرح تھا جس کو کھوجنے کی مجھے ہمیشہ جستجو رہی۔ مکان نمبر 2AC کی بیرونی دیوار پہ زگ زیگ کا ڈیزائن بڑا شاندار تھا۔ گو کہ آدھی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی جس سے گھر کے اندر کی لمبی سی راہداری نظر آتی تھی، اور آدھی دیوار کو پیپل کے اس ہی پیڑ نے ڈھانپ رکھا تھا جس سے لٹک کر برسوں پہلے صنوبر نے شادی کے چند دنوں بعد خودکشی کی تھی۔ جب بھی محلے کے بچے ٹولی کی شکل میں بیٹھتے، اس 2AC نمبر کا ذکر ضرور ہوتا۔ اب یہ مکان برسہ برس سے خالی تھا، جو کسی ہندو خاندان کی ملکیت تھا۔ اس گھر میں سب سے پہلے روبن لال کے بیٹے نریش لال نے خودکشی کی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ روبن لال کسی سبب سے نریش لال سے سخت ناراض تھا، جس سے دل برداشتہ ہو کر نریش لال نے خودکشی کر لی تھی۔ لیکن پھر بھی روبن لال کا دل بیٹے کے لیے ناپسیجا، اور اس نے نریش لال کی چتا کو اگنی دینے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ لہٰذا خاندان کے دیگر لوگوں نے اس کا کریا کرم کیا تھا۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ نریش لال کی موت کے بعد روبن لال کا سارا خاندان ذبح و حالی کا شکار ہو کر یہ محلہ، یہ گاؤں ہی چھوڑ گیا، اور مکان نمبر 2AC ویران ہو گیا۔ اس گھر کو روبن لال نے بیچنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس گھر میں کوئی بس نہ سکا۔ جو بھی اس مکان میں رہنے آتا، اس کی جوان بہو یا بیٹی خودکشی کر لیتی تھی۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا، آج تک کوئی نہ جان سکا تھا۔ بہت عرصے پہلے والد صاحب نے صنوبر والا گھر خرید لیا تھا، جو اس گھر کے برابر ہی تھا۔ ہمارا مختصر گھرانہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ میرے والد قادر صاحب نے میرے بڑے بھائی فراز کی شادی خوب دھوم دھام سے اپنے دوست کی بیٹی نگین سے کی۔ نگین بھابھی نے چاند کا ٹکڑا بن کر جیسے ہی ہماری دہلیز پر قدم رکھا، بے ہوش ہو کر گر پڑیں، اور صرف ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ اس پہلے حادثے کو سب نے بدشگونی قرار دیا۔ بھابھی بڑی مشکل سے ہوش میں آئیں۔ ویسے تو بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن نگین رات کو خواب دیکھنے کی حالت میں چل کر چھت پر پہنچ جاتی تھی۔ فراز بھائی انہیں روکنے کی کوشش کرتے، لیکن نہ جانے ان میں ایسی کون سی طاقت آ جاتی تھی کہ فراز بھائی ہر صورت ناکام رہتے۔ گھر والوں نے تنگ آ کر اس کا پاؤں بستر کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا تھا۔ شادی کے ہر گزرتے دن کے ساتھ نگین کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ جب بھی وہ تیار ہونے بیٹھتی، اس کی حالت غیر ہو جاتی، منہ سے جھاگ نکلنے لگتے، وہ مردانہ آواز میں ہذیان بکتی۔ نہ وہ پھول گجرے پہن سکتی تھی، نہ خوشبو لگا سکتی تھی، اور نہ مہندی۔ پورے محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ نگین پر جن آ گئے ہیں۔
فراز کو شادی کے بعد ایک دن بھی سکون کا میسر نہ آ سکا تھا۔ آج بھی نگین آنگن میں چرپائی ڈالے نیند سے بوجھل آنکھیں لیے لیٹی تھی۔ اس کے لمبے کالے سیاہ بال فرش راہ تھے۔ چاند جیسے حسن کو شب بیداری اور طبیعت کی خرابی نے گہنا دیا تھا۔ وہ اپنی بلوری آنکھوں سے کالے سیاہ ستاروں بھرے آسمان کو تک رہی تھی۔ مستقبل کے سہانے خواب اس کی آنکھوں میں سراب بنتے جا رہے تھے۔ فراز سے اسے محبت تھی، لیکن نہ جانے کیا تھا کہ اب اسے دیکھتے ہی سخت نفرت کا احساس ہوتا تھا۔ یہ وہی فراز تھا جس کے ساتھ اس کی شادی کو چند ہی دن ہوئے تھے۔ نیند کی وادی میں جاتے ہی نگین کا رابطہ حقیقی دنیا سے کٹ گیا۔ خواب نگری میں نگین نے دروازہ کھولا اور ایک لمبی سی راہداری میں داخل ہو گئی۔ پیپل کے درخت پر پرندوں کا بے ہنگم شور تھا اور آنگن میں مکمل اندھیرا تھا۔ فراز، نگین نے خوفزدہ آواز میں مجازی خدا کو پکارا، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ راہداری سے گزرتی ہوئی بڑے ہال کمرے میں آ گئی، جہاں ملگجا اندھیرا تھا اور کوئی مرد پلر سے سر ٹکائے سراپا انتظار تھا۔ فراز، نگین نے پھر آواز دی، بالآخر تم آ ہی گئیں۔ میں کب سے تمہارا منتظر تھا میری رانی، میری صنوبر۔ اندھیرے میں کھڑے آدمی کی محبت بھری آواز سنائی دی، صنوبر؟ کون صنوبر؟ میں تو نگین ہوں۔ نگین کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ گرے۔ نہیں میری پیاری رانی، تم صنوبر ہو، صرف میری صنوبر، جس کے عشق میں نے جان دی۔ تم صرف میری ہو، صرف میری محبوبہ، جو کسی اور کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے قریب آؤ۔ نہیں، کبھی نہیں، میں صرف اپنے شوہر کے لیے ہوں۔ نگین خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ تم نے سنا نہیں؟ یہ میرا حکم ہے۔ تم صرف میرے لیے سجو گی، صرف میرے لیے سنورو گی، فقط مجھ سے عشق کرو گی، ورنہ یاد رکھو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی کا قد اور قہقہے بھی بڑھنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر نگین کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ نگین چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ وہ پسینے میں شرابور بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا فراز؟ دیگر گھر والے بھی اس کی آواز سن کر دوڑے آئے۔ بس اب بہت ہوا، اماں نے ہاتھ ملتے ہوئے والد صاحب سے کہا۔ میرے جوان جہاں بیٹے کو آپ نے کس چڑیل پچھل پیری سے بیاہ دیا ہے؟ اس نے تو ہماری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ والد صاحب نے اماں کی بات سن کر فراز کو حیرت سے دیکھا، جو نگین کے سرہانے ہونکوں کی طرح کھڑا تھا۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ یہ اکبر بھائی نے کیا بلا ہمارے سر مونڈ دی ہے؟ اس لڑکی پر تو جن کا سایہ لگتا ہے۔ والد صاحب حواس سے بیگانہ نگین کو نفرت سے دیکھ کر بولے۔ اچانک میری بڑی بہن کوثر گھبرائی ہوئی آئی۔ کیا ہوا؟ اماں نے اسے بدحواس دیکھ کر پوچھا۔ وہ اماں، میرے کمرے کی الماری میں کوئی ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ والد صاحب فوراً بولے، کیا مطلب؟ کون ہے؟ میں نہیں جانتی، لیکن اندر سے بلی کے غرانے کی آواز آ رہی ہے۔ کوثر خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھتی ہوں، اماں بولی۔ ہو سکتا ہے احمد نے شرارت میں بلی الماری میں بند کر دی ہو۔ انہوں نے مجھے گھورا، ہر وقت بڑی بہن کو تنگ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ انہوں نے کوثر کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کمرے میں آ گئیں۔ تمہارے کمرے میں یہ بدبو کیسی ہے بیٹا؟ انہوں نے ناک پر ہاتھ رکھا اور الماری کے دونوں پٹ کھول کر اچھی طرح اس کا جائزہ لیا، لیکن الماری میں کپڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے الماری کے پٹ بند کیے اور غصے سے بولی، اگلی بار ایسا مذاق مت کرنا۔ ہم پہلے ہی نگین کی منحوسیت سے پریشان ہیں۔ لیکن کوثر کی نظریں اب بھی ان کے پیچھے الماری پر جمی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں۔ نرگس، کسی نے نہایت درست
لہجے میں اماں کا نام پکارا۔ اماں نے اپنے پیچھے سے آنے والی سخت آواز پر مڑ کر دیکھا تو محض دھوتی میں ملبوس ایک دراز قد مرد کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی نہیں تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے گال پر پڑا۔ خبردار، میری صنوبر کو کچھ بھی کہنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اماں خوف اور دہشت سے چکرا کر گر پڑیں اور کوثر اس خوفناک منظر کو دیکھتے ہی چیخ مارتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ گھر اب آئے دن پراسرار واقعات کا مسکن بن گیا۔ کوثر نے چنے کی دال چن کر رکھی اور کسی کام سے کچن سے باہر گئی۔ واپس آ کر دیکھا تو چنے کی دال پورے کچن میں بکھری ہوئی تھی۔ گھر والے نل کھولتے تو پہلے عجیب و غریب آوازیں آتی، پھر تازہ خون کی تیز دھار ان کا خون خشک کر دیتی۔ گھر کا کوئی شیشہ سلامت نہیں رہا اور اگر تصویر کھینچتے تو وہ بھی سیاہ آتی۔ نیند میں گھر والوں کو عجیب و غریب شکلوں سے ڈرایا جاتا۔ کوثر بھی اب خوف سے بیمار رہنے لگی تھی۔ والد صاحب بھی اب ان حالات سے پریشان ہو چکے تھے۔ اماں روز ایک پراسرار دراز قد محض لنگی میں ملبوس آدمی کو مغرب کے وقت نگین کے کمرے میں جاتا دیکھتی تھیں۔ یہ بات صاف تھی کہ وہ خیر والی ہستی نہیں تھی بلکہ کوئی عصبی مخلوق تھی، کیونکہ نگین روز بروز سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی، لیکن پیٹ غبارے کی طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ میں کہتی ہوں کسی عامل کامل کا پتہ لگائیں تاکہ اس آفت سے چھٹکارا ملے۔ اماں کی بات سن کر والد صاحب بھڑک اٹھے۔ ہرگز نہیں، تم کیا سمجھتی ہو میں ان حرکتوں سے ڈر جاؤں گا اور جعلی پیروں فقیروں کو گھر کا پتہ بتا دوں گا تاکہ جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی خاک ہو جائے؟ میں اس نام نہاد آصف کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ تو مجھے کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فراز نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تو لگتا ہے اکبر بھائی نے اپنی بیٹی کو خوب سکھا پڑھا کر بھیجا ہے تاکہ میرا گھر، میری زمینیں ہتھیا سکے۔ میری زمینوں پر ان کی شروع سے بری نظر تھی۔ والد صاحب کی بات سن کر فراز مزید چکرا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نگین یہ سب خود کبھی نہیں کر سکتی۔ جو پراسرار واقعات گھر میں رونما ہو رہے ہیں، اگر کسی طور ان میں نگین کا ہاتھ ہو بھی تو اپنی صحت کی جانب سے وہ خود کو کیوں اور کیسے اذیت میں مبتلا کرے گی؟ آپ شاید جانتے نہیں ہیں میں پچھلے ایک ہفتے میں 3 ڈاکٹر بدل چکا ہوں، لیکن نگین کا پیٹ نہ تو پھولنا بند ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کا درد جا رہا ہے۔ کسی ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ فراز کی آنکھیں بے بسی سے نم ہو گئیں۔ آپ چاہیں کچھ بھی کہیں، اس آصف پر یقین نہ رکھیں، لیکن میں نے آج رات ایک مشہور عامل کو بلایا ہے جو اس کا یقیناً کوئی توڑ ضرور نکالیں گے۔ فراز کی بات سن کر والد صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ان کی خاموشی نے بھی اس عمل کے لیے نیم رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ رات میں گھر کی عورتوں کو جلدی سلا دیا گیا اور ہال کمرے میں گھر کے مردوں کی موجودگی میں عامل کامل نے اپنا چلہ شروع کیا۔ اس دوران کمرے میں مکمل اندھیرا کر دیا گیا اور موم بتیوں کے حصار میں انگیٹھی جلا کر ہمیں اس کے ارد گرد بٹھا دیا گیا۔ ہدایت یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، نہ حصار سے باہر جانا ہے نہ آنکھیں کھولنی ہیں۔ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ابھی چلہ شروع کیے آدھی رات ہوئی تھی کہ کوثر ہال کمرے میں آئی۔ کب تک پڑھیں گے بابا؟ بس کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کوثر کی آواز سن کر والد صاحب تھوڑا بے چین ہو گئے، لیکن انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ہم دونوں بھائی بھی دم سادے بیٹھے رہے۔ بابا آنکھیں کھول دیں خدارا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، میری سانسیں رک رہی ہیں۔ کوثر کی ڈوبتی آواز سن کر والد صاحب نے آنکھیں کھول دیں۔ عامل کامل چونکہ چلے میں مصروف تھا تو بول نہیں سکا کہ یہ کوثر نہیں ہے، لیکن اس کی نظروں نے باپ کی نظروں کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ بابا، کیا میں آپ کو عزیز نہیں ہوں؟ مجھے بچائیں بابا۔ کوثر کا چہرہ پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا، جیسے واقعی
اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ کوثر کی باتیں سن کر ایک لمحے کو والد صاحب کا بھی گلا خشک ہو گیا، لیکن وہ حصار میں بیٹھے رہے اور کچھ نہ بولے۔ کوثر نے چھت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر میں ایک دل خراش چیخ کی آواز آئی، کوثر! والد صاحب تڑپ کر بولے اور بے اختیار ہو کر حصار سے باہر آ گئے۔ ہال کمرے میں زوردار دھماکے کے ساتھ دھواں پھیلنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی کسی مرد کا قہقہا بلند ہوا۔ والد صاحب اب مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ عامل کامل کو چلا روکنا پڑا۔ ہم پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے دراز قد مرد کو دیکھ رہے تھے۔ جان کی امان چاہتا ہے تو یہاں سے دفع ہو جا، ورنہ تیری ہڈیوں کا بھی سورما بنا دوں گا۔ مرد کی آواز سن کر عامل کامل نے تپسیا بھنگ کی اور رفو چکر ہو گیا۔ والد صاحب کی حالت تشویشناک تھی، جیسے انہیں لقوہ ہو گیا ہو۔ ہم پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ میں تو کہتی ہوں خدا کے لیے چھوڑ دو اس منحوس بلا کو، طلاق دے دو۔ اماں روحانسی ہو کر بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ اس میں نگین کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری تو خود مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے، تم بس بیوی کی طرفداری ہی کرتے رہو۔ فراز کی بات سن کر اماں کو پتنگے لگ گئے۔ نہ دن کو چین ہے نہ رات کو آرام، چیزیں جہاں رکھو ملتی ہی نہیں۔ اماں بیزار ہو کر بولی، اور تو اور کل جتنے کپڑے دھو کر ڈالے تھے سب پر خون کے بھیانک دھبے تھے۔ کوثر نے شکایت کی، ہماری جان سے بڑھ کر ہے تمہیں بیوی۔ اماں پھر بولی، اپنے بابا کی حالت دیکھو، کیا تم چاہتے ہو اس عذاب میں ہم سب مبتلا ہو جائیں؟ فراز سب کی باتیں سنتا رہا۔ آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ بھائی اب تو محلے بھر میں ہمارا گھر آصف زدہ مشہور ہو گیا ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ میں نے فراز کی پریشان صورت دیکھ کر پوچھا۔ میں ایک مولوی صاحب کو جانتا ہوں جو ان کاموں کا علاج بخوبی کرتے ہیں، لیکن ان سے ملنا آسان نہیں ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، کسی طرح ان سے رابطہ ہو جائے۔ امید ہے وہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ فراز کی بات سن کر اماں بولی، ان مولوی صاحب کا بھی وہی حشر نہ ہو جو عامل کامل کا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، اس بار امید ہے اس مصیبت سے نجات ملے گی۔ فراز نے امید دلائی۔ اچانک کمرے کا دروازہ اس زور سے بند ہوا کہ سب کے سب دہل گئے۔ فراز نے وقت ضائع کیے بنا تگ و دو کر کے مولوی صاحب سے رابطہ کر ہی لیا۔ 2 دن بعد ایک سفید بارش بزرگ ہاتھ میں تسبیح لیے گھر میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گئے، لیکن کچھ نہیں بولے۔ انہوں نے گھر کی دہلیز سے کچھ مٹی اٹھا کر کپڑے کی تھیلی میں ڈال لی اور مسجد واپس تشریف لے آئے۔ مولوی صاحب نے 3 دن تک کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ 3 دن بعد فراز نے حالات جاننے کے لیے مولوی صاحب کی مسجد کا رخ کیا۔ سب ہی گھر والے از حد پریشان تھے کہ آخر یہ معمہ کیا ہے اور اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے ممکن ہوگا۔ والد صاحب کی حالت ابھی بھی لقوہ زدہ تھی۔ گھر میں پراسرار واقعات کا سلسلہ جاری تھا۔ فراز بہت امید لے کر مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن ان کے انکشافات نے اس کے اوزان خطا کر دیے۔ دیکھو فراز، نریش لال ایک ہندو اور بہت ناراض بدروح ہے، اور ایسی ناپاک ارواح کا غصہ ٹھنڈا کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ نریش لال برسوں پہلے تمہارے گھر کے برابر رہتا تھا۔ اسے ایک مسلمان لڑکی صنوبر سے محبت ہو گئی جو تمہارے گھر میں برسوں پہلے بہو بن کر آئی تھی۔ صنوبر نوید کی نئی نویلی دلہن تھی، جس پر نریش لال کا دل آ گیا اور اس نے صنوبر کو تنہا پا کر پامال کر ڈالا۔ صنوبر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور پیپل کے درخت سے لٹک کر جان دے دی۔ نریش لال کے باپ کو جب نریش لال کی اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے معاملے کو دبا دیا، لیکن نریش لال کو سخت برا بھلا کہا اور جائیداد سے بھی عاق کر دیا۔ اس پر دل برداشتہ ہو کر نریش لال نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، لیکن اس کی بیمار ذہن روح کو سکون نہ ملا۔
اسی لیے یہ بے چین روح صنوبر جیسی ہر خوبصورت دلہن کی جان لینے کے در پہ رہتی ہے۔ لیکن کیوں؟ فراز نے تڑپ کر کہا۔ اسے تو صنوبر سے محبت ہو گئی تھی۔ محبت اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھو فراز، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں خیر و شر دونوں طرح کی صفات رکھی ہیں۔ انسان اگر خیر کی جانب جھک جائے تو فرشتہ صفت ہو جاتا ہے، اور اگر شر کی جانب جھک جائے تو شیطان صفت ہو جاتا ہے۔ اور نریش لال ایک شیطان صفت انسان تھا، جس نے یہ سوچ کر صنوبر کے ساتھ زیادتی کی کہ اگر صنوبر میری نہیں ہو سکتی تو میں اسے کسی اور کے بھی قابل نہیں رہنے دوں گا۔ اور یہی صورتحال اب نگین کے ساتھ ہے۔ وہ بدرو تمہارے گھر میں ہر جگہ ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، اور خاص کر نگین پر۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ قاضی صاحب کو اس نے مزید اذیت نہیں دی اور وہ زندہ ہیں، اور تمہارے دیگر گھر والے بھی۔ فراز بے بسی سے مولوی صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ تم حوصلہ رکھو فراز، میں 3 دن کا مزید عمل کروں گا، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ جب تک آپ لوگ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات پر کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کریں۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر فراز بوجھل دل کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اگلے 3 دن گھر والوں نے کانٹوں پر گزارے۔ قاضی صاحب کو خون کی الٹیاں ہوئیں اور نگین پیٹ کے درد سے تڑپ تڑپ کر بالآخر اسپتال میں داخل ہو گئی۔ اس کی جان سب سے زیادہ عذاب میں تھی۔ فراز تیسرے دن بڑی امید سے مولوی صاحب کے پاس حاضر ہوا۔ مولوی صاحب کچھ دیر سوچ میں گم سر جھکائے بیٹھے رہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو چہرے پر پسینہ تھا اور آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ فراز، تم جانتے ہو نریش لال کی کہانی برسوں پرانی ہو چکی ہے، لیکن آج بھی نریش لال کا غصہ، گھمنڈ اور ہوس ختم نہیں ہوئی۔ نگین کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ میں کوئی عامل یا کالے جادو کا ماہر نہیں ہوں، میں خیر بانٹتا ہوں، لیکن اس گندی روح کے مقابلے میں خود کو کمزور پاتا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ اس مسئلے کا کچھ تو حل ہوگا۔ ہم نگین کو مرنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں تمہاری الجھن بجا ہے، اسی لیے میں نے آخری حد تک کوشش کرنے کی ٹھانی ہے۔ تم جانتے ہو نریش لال کو صنوبر سے محبت تھی، لیکن صنوبر نے بھی خودکشی کر کے ایک قبیح اور حرام فعل انجام دیا ہے۔ ایسی ارواح زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہی سزا وہ خود کو تا قیامت دیتی رہے گی۔ جس حالت و طریقے سے انہوں نے اللہ کی دی ہوئی جان لی، صنوبر کی قبر بھی کب کی ملیہ میٹ ہو چکی ہے۔ اس کی قبر پر قبر در قبر بنتی گئیں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے موکلوں کے ذریعے اس کی قبر کو ڈھونڈ نکالا۔ اب نریش لال کی بدبو سے چھٹکارے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اگر اس کو کسی پتلے میں قید کرنے کے بعد صنوبر کی قبر میں دفنا دیا جائے تو یقیناً ہمیں نریش لال سے نجات مل جائے گی اور وہ نگین کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ لیکن مولوی صاحب کے چہرے پر تفکر اور گہرا ہو گیا۔ لیکن کیا مولوی صاحب؟ فراز نے بے چین ہو کر پوچھا۔ لیکن یہ کہ اصل مسئلہ نریش لال کی روح کو قابو کرنا ہے، جو اب ایک عفریت کی صورت اختیار کر چکی ہے، انتہائی سرکش اور طاقتور۔ اس کو قابو کرنے کے عمل میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، اور ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے۔ یہ عمل ہمیں آج رات ہی شروع کرنا ہوگا، اور اس عمل میں تم میرا ساتھ دو گے۔ مولوی صاحب، میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ تم بہت بہادر اور باہمت ہو فراز۔ مولوی صاحب نے فراز کا کندھا تھپ تھپایا اور عمل کی تیاری شروع کر دی۔ گھر پر والد صاحب کی حالت غیر تھی، میں انہی کے پاس تھا۔ وہ بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر بستر پر بے چینی سے پہلو بدلتے۔ اسپتال میں کوثر نگین کے ساتھ تھی۔ نگین کو بھی سکون اور ڈر سے نجات کے انجیکشن لگ رہے تھے۔
مگر افاقہ کسی طور نہ تھا۔ نگین کی اب یہ حالت تھی کہ وہ پھولے ہوئے پیٹ کے ساتھ 1 انچ بھی ہل نہیں سکتی تھی۔ عمل کی ایک رات گزر گئی تو صبح مولوی صاحب نے فراز کو رات کے وقت آنے کی تاکید کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دی۔ والد صاحب کی طبیعت گھر میں اور اسپتال میں نگین کی طبیعت اچانک سنبھل گئی تھی۔ ہم سب خوش تھے کہ عمل کا اثر شروع ہو گیا ہے۔ فراز جب نگین کے پاس اسپتال گیا تو وہ کافی تر و تازہ تھی۔ فراز اس کا ہاتھ تھام کر پاس ہی بیٹھ گیا۔ تم پریشان مت ہو فراز، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ گو کہ میں ابھی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، لیکن دیکھنا ایک دن میں کچن میں کھڑے ہو کر تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا بنا رہی ہوں گی۔ فراز نگین کی معصوم باتیں سن کر رو پڑا۔ نگین اسے دلاسے دیتی رہی۔ آج عمل کی دوسری رات تھی۔ مولوی صاحب اور فراز عمل میں مصروف تھے جب فراز کا موبائل بجا۔ عمل روکا نہیں جا سکتا تھا، لیکن موبائل کی گھنٹی کسی مصیبت کا اشارہ دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نے عمل جاری رکھتے ہوئے فراز کو ہاتھ کے اشارے سے کال سننے کو کہا۔ موبائل پر کوثر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فراز نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ بھائی آپ فوراً گھر آ جائیں، نگین کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، اس کے پیٹ میں بہت درد ہے، ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہے ہیں۔ کوثر کی گھبرائی ہوئی آواز فراز کے کانوں سے ٹکرائی۔ اف میرے خدایا! فراز نے کال کاٹ کر تمام صورتحال مولوی صاحب کو بتائی۔ دیکھو فراز، اس وقت عمل چھوڑ کر مسجد سے باہر نکلنا خودکشی کے مترادف ہے۔ تم سارے اسپتال کے معاملات فون پر طے کر لو۔ فراز نے مولوی صاحب کی ہدایت سے مجبور ہو کر فون پر ہی تمام معاملات طے کیے۔ نگین کو آپریشن کے لیے لے جانے کے بعد فراز پھر مولوی صاحب کے ساتھ عمل میں مصروف ہو گیا۔ صبح کے قریب عمل ختم ہونے سے پہلے ہی فراز کو کوثر کی جانب سے نگین کا آپریشن کامیاب ہونے اور بہتر حالت کا پیغام موصول ہو گیا تھا۔ فراز نے شکر ادا کیا کہ دوسری رات بھی خیر و عافیت سے گزر گئی تھی۔ فراز نگین کے پاس گیا تو اس پر نقاہت طاری تھی، جیسے کسی نے سارے جسم کا خون نچوڑ لیا ہو۔ پیٹ پر کافی ٹانکے تھے، وہ اب بھی بالکل نہیں ہل سکتی تھی۔ فراز سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی۔ وہ جلد ہی مسجد واپس آ گیا۔ اب سب سے مشکل آخری رات تھی جب نریش لال کی روح کو پتلے میں قید کرنا تھا۔ عمل شروع کرنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی کوثر کی کال فراز کے موبائل پر آئی۔ فون سنتے ہی فراز پر کپکپی طاری ہو گئی۔ کیا ہوا فراز؟ مولوی صاحب نے گھبرا کر پوچھا۔ مولوی صاحب، وہ نگین کو کیا ہوا؟ نگین کو مولوی صاحب نے فراز کو دونوں بازوؤں سے تھام کر پوچھا۔ وہ لے گیا نگین کو مولوی صاحب۔ فراز پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ لے گیا میری نگین کو، مر گئی میری نگین مولوی صاحب۔ آپریشن کے بعد بھی نگین بستر سے ہل نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے نرس باہر گئی اور جب اندر آئی تو وہ فرش پر اوندھے منہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ اسے کسی نے بستر سے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے اس ہی دراز قد مرد کو مسکراتے ہوئے نگین کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں یہ عمل اب مزید نہیں کر سکتا۔ فراز کھڑا ہو گیا۔ مجھے نگین کے پاس جانا ہے۔ رک جاؤ فراز، ایسا مت کرو، ساری محنت پر پانی نہ پھیرو۔ نہیں مولوی صاحب، میری دنیا نریش لال کے سبب اجڑ چکی ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسا مت کرو فراز، خود غرض مت بنو، ذرا سوچو۔ آج جس طرح نریش لال کے ہاتھوں تمہاری نگین زندگی کی بازی ہار گئی ہے، نہ جانے اس بدروح کی بھیٹ اور کتنی نگین چڑھیں گی۔ ہم اپنی نگین کو تو نہ بچا سکے، لیکن ہم بہت سی صنوبر اور نگین کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب، فراز نے نم آنکھوں سے مولوی صاحب کی جانب دیکھا۔ وہاں التجا ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، ہم یہ عمل ضرور پورا کریں گے، اس بدروح کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ فراز نے پرعزم
ہو کر مولوی صاحب کے ساتھ آخری رات والا عمل پھر شروع کیا۔ اچانک فراز کا موبائل پھر بجا۔ کال ریسیو کرنے پر ایک جانی پہچانی آواز فراز کے کانوں سے ٹکرائی۔ فراز، جو تیرا غم ہے وہی میرا غم ہے۔ تو نے بھی اپنی محبت کھوئی ہے، میں نے بھی اپنی محبت کھوئی ہے۔ اس ناطے ہمارا آپس میں غم کا رشتہ ہے۔ مجھے چھوڑ دو، آزاد رہنے دو، یہ عمل بند کر دو۔ نریش لال، تم ایک قاتل ہو، مجرم ہو، تم اس ہی قابل ہو کہ تمہیں جہنم برد کر دیا جائے۔ فراز نے غصے سے کہا۔ میں تیرے باپ کی موت ہوں۔ فراز، اگر تو نے یہ عمل بند نہ کیا تو میں نگین کی طرح تیرے باپ کی بھی جان لے لوں گا، پھر ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دوں گا۔ اور تیری بہن کوثر؟ نریش لال، فراز غصے سے پھنکارا، آج تیری آخری رات ہے۔ میں نے گھر والوں پر بھی حفاظتی حصار کھینچ رکھا ہے۔ تو اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس اب تو اپنے اختتام کا انتظار کر۔ فراز نے کال کاٹ دی۔ صبح تک عمل کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ مولوی صاحب، اب کیا حکم ہے؟ فراز نے پتلے کی جانب حقارت سے دیکھا۔ جب تک یہ پتلا ہم صنوبر کی قبر میں نہیں دفنا دیتے، نریش لال کی واپسی کا امکان باقی ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ مولوی صاحب نے پتلا ہاتھ میں لے کر قریبی قبرستان کا رخ کیا، جہاں کبھی صنوبر کی قبر ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں ویرانہ تھا۔ مولوی صاحب نے قبر کھود کر پتلے کو رکھا اور مٹی ڈالنی شروع کی۔ صبح کے اس وقت بھی قریبی درختوں پر پرندے نہیں تھے۔ ہو کا عالم تھا، ماحول پر ایک وحشت طاری تھی۔ اچانک تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے۔ ارد گرد سے انجان سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ کبھی عورتوں کے بین کرنے کی آواز آتی، کبھی سسکیوں کی۔ مولوی صاحب نے اپنے اور فراز کے گرد حفاظتی حصار کھینچ دیا۔ ویرانے میں مٹی کے مرغولے اڑنے لگے۔ اس تمام تر خوفناک ماحول کے باوجود مولوی صاحب اپنا کام کرتے رہے اور قبر پر آخری عمل شروع کیا۔ رک جا مولوی، ورنہ تیرے اور تیرے ساتھ اس چھوکرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تم مجھے فنا نہیں کر سکتے، میں تیرے قابو نہیں آؤں گا۔ نریش لال کی آواز ہمارے چاروں جانب گونج رہی تھی۔ نریش لال، کسی نسوانی آواز نے فضا میں ارتعاش پیدا کیا۔ چلو نریش لال، اب تمہیں جانا ہوگا۔ صنوبر، تم؟ نہیں صنوبر، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ نریش لال کی خوفزدہ آواز سنائی دی۔ ہاں نریش لال، میں صنوبر ہوں، ایک مظلوم صنوبر، اور آج ایک مظلوم ایک ظالم پر غالب آ کر رہے گا۔ آج تمہارا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ چلو، جانا ہوگا نریش لال۔ چلے جاؤ نریش لال۔ مولوی صاحب دھاڑے۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ نریش لال کی معدوم ہوتی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر فضا میں آوازوں کی یہ جنگ جاری رہی، پھر سکون ہو گیا۔ مولوی صاحب نے اطمینان سے فراز کی جانب دیکھا اور مسکرا دیے۔ مبارک ہو فراز، آج ہم نے برسوں پرانی قاتل بدرو سے نجات حاصل کر لی ہے۔ اب تمہارا گھر نریش لال کی شر سے پاک ہے۔ فراز کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکان ابھری۔ مولوی صاحب سے رخصت ہو کر وہ بوجھل قدموں سے نم آنکھیں لیے گھر کی جانب چل پڑا، جہاں نگین کی میت تدفین کے لیے اس کی منتظر تھی۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔